اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم جناب مسرت حسین خان ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر دیر اسماعیل خان اور حاضر پرنسپل صاحبان، میرے دوست اور کلاس فیلو کرام جو بہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور اس سکول کا جو پرانا اسٹاف یہاں سے اپنے اپنے اسکولوں میں چلے گئے تھے اور یہاں تشریف لائے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے شاگرد، اور سب سے زیادہ میں اپنے استاد محترم مرید کاظم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سچی بات ہے جو یہ اپنے گناہگو مصروفیات کو بالائے رکھ کر میرے الوداعی پارٹی یا فنکشن میں تشریف لائے، میرے لیے باعث صد احترام، باعث صد خوشی اور مسرت ہے۔ خصوصاً میں دوبارہ مسرت حسین خان بلوچ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر دیر اسماعیل خان کا بھی مشکور ہوں کہ میرے اسٹاف کی طرف سے ایک کال پر انہوں نے اپنے باقی ماندہ اسکولوں کی وزٹ مختصر کر کے یہاں تشریف لائے، اور ابھی میں نے ان کے تاثرات دیکھے۔ ساتھ والے دوست کے کچھ جلدی کے اشارے ملے، لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں فخر ڈیرہ، اس کے طرف سے مجھے اشارہ مل گیا کہ خیر آرام سے، کوئی بات نہیں۔ میرے کچھ دوست میں میرا نام ہے صاحب بھی ہیں، ایسے کوئی ہیں جو ریٹائر اس ڈپارٹمنٹ سے ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آج ریٹائر ہونے والے انسان کے کیسے جذبات ہوتے ہیں۔ حسین صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ ابھی میں نے کچھ اساتذہ اور کچھ میرے شاگرد آئے، ان کے آنسو کو دیکھ کر میرے آنسو بھی صرف تیرنے نہیں لگے آنکھوں میں، بیر بھی نکل آئے۔ لیکن مجھے آج خوشی اس بات کی ہے جو میں ایمان سے دل سے خوش ہوں کہ اس محفل میں میرے استاذ بھی موجود ہیں، میرے بچپن کے کلاس فیلو بھی موجود ہیں، اور میرے پیارے پیارے شاگرد، اس سکول والے شاگردوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہیں میرے اپنے پیارے جو بیر سے آئے ہیں، جو اپنے برسر روزگار ہیں، وہ شاگرد بھی موجود ہیں۔ مختلف سکولوں میں جو میرے ساتھ کلیگ رہ گئے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور میں ایک آدمی کا نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا، لال خان مرحوم، وہ تو ہم میں سے نہیں ہیں، خان زمان اور میرے وہ بہت پیارے کلاس فیلو تھے، دوست بھی تھے، لیکن اس کا بیٹا محمد اسد بلوچ، اس کے قائم مقام وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں سب کا مشکور ہوں، اور میرے اپنے بچے تو میرے ساتھ ہیں۔ تو اس موقع پر میں نے عرض کیا کہ کیا جذبات ہوں گے، میں کیا کہوں گا۔ آپ لوگوں نے مجھے یہاں تقاریر ہوئی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا، میں نے سوچ رہا تھا کہ تم بوڑھے ہو گئے، اب تم جا رہے ہو، لیکن میرے ایک دوست آیا خان زمان صاحب، انہوں نے میرے بچپن اپنے اور ہمارے بچپن کا قصہ چھیڑا، تو پتہ نہیں میں کہاں چلا گیا، میں وہاں چلا گیا جو سکول میں داخلے سے پہلے تقریباً 180 کے قریب بھیڑ بکریاں تھی اور وہ ریوڑ میں چراتا تھا،
اور یہ بات میں صرف اپنے ان بچوں کے لیے کہتا ہوں، یہ جو معصوم بچے بیٹھے ہیں اور مستقبل کے معمار بنیں گے، اس کے لیے ڈیئر صاحب میں پہلے آپ کی اجازت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں بچپن میں ریور چلایا کرتا تھا، میرے عام جس گھر میں کلی وہ ایک خانہ بدوش گھر تھا، اور میری ابتدائی تعلیم شاید بعض دوستوں کو پتہ ہوگا لیکن میرے کلاس فیلو کو پتہ ہے اور میرے استاد صاحب کو پتہ ہے، یہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھار انسان کہتا ہے اپنے بیٹوں پہ کہ میں نے وہ 30 مار خان تھا، ان کو کیا پتہ ہے کہ ان کو، لیکن میں جو بات کہتا ہوں میں نے پہلے کہا میرے استاد بھی موجود ہیں، میرے کلاس فیلو بھی موجود ہیں اور میرے شاگرد بھی موجود ہیں سب کا، جو انشاءاللہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے تعلیم کا آغاز شیخ بدین سے، دوسری جماعت وہاں سے، پھر کچھ مختلف سکولوں سے، پھر چوتھی جماعت کورجئی اور میٹرک بھی میں نے ہائی سکول کورجئی سے خان زمان صاحب کے ساتھ پاس کی۔ خان زمان صاحب نے پوری سکول کو ٹاپ کیا، مجھے نمبر بھی یاد ہے، 633 نمبر 850 میں لیے تھے اور میں سکول میں سیکنڈ آیا تھا۔ اور پھر میں نے ایف ای سی جس طرح خان زمان صاحب نے فرمایا بینسم کالج سے، بی ایس سی ڈگری کالج سے، اور وہیں بسترا میں جو ہاسٹل میں جس میں میں سویا کرتا تھا، شوکت صاحب موجود ہیں یہاں، شوکت اسے خوب پتہ ہے، یہ سامنے بیٹھے ہیں، اکٹھے رہا کرتے تھے، وہیں بسترا میں وہاں سے اٹھا کر میرے آرڈر ہو گئے کہ خیزور میں سٹی پوسٹ پہ انٹرین، وہاں وہ بسترے میں گھر نہیں لے گیا، میرے آرڈر اس سے دوران آ گئے، ابھی تک پرچی شروع تھی بی ایس سی کے۔ پھر وہاں سے میں نے کم و بیش 2 سال کا عرصہ گزارا، کورجئی آیا، کورجئی میں یہ ریکارڈ ہے، حالانکہ بہت پیچیدہ سکول ہے، اب میرے دوست وہاں ہیں ان کو پتہ ہوگا، یہ عام سکول نہیں ہے، میں نے اکثر مسرت حسین صاحب اس وقت ابسینٹ ٹیچر دینا تھا، اس کو پتہ ہوگا کہ اکثر میں انچارج رہا ہوں، اور اس سکول کو میں نے بطریقہ احسن چلایا۔ یہاں پر میرے دوست موجود ہیں جس وقت کورجئی ہیں، امید ہے کلاس 4 یا وہ لوگ یا استاد وہ باتیں کرتے ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ عرصہ 25 سال کا میں نے اس سکول کا ریکارڈ ہے، کورجئی سکول کے، میں نے 25 سال وہاں گزارے۔ 2012 میں 2 مہینے کے لیے ہائی سکول کارگڑھ چلا گیا، اور 2 مہینے کے بعد میں اسی 2012 میں راجن پور اور راجن پور بحیثیت میں انچارج تقریباً 4.5 سال گزارے، اور وہ وہاں میرے ساتھ کولیگ بیٹھے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایسے وقت گزارا۔ انشاءاللہ راجن پور کے در و دیوار، وہاں کے درخت، وہاں کے چمن روش، وہ کچھ وقت تک یہ گواہی دیں گے کہ یہاں پر دن محمد ایک ناچیز سا انسان بھی کچھ وقت پر گزارا۔ اور 5 مئی 2017 31 مئی 2017 کو میرے پروموشن ہوئی ایک ماسٹر پر، میں یہاں آیا اور آج تک میں یہاں موجود ہوں۔ شاید 25 تاریخ کو، یہ بھی آپ کو بتا دوں میرے آخری دن آج نہیں ہے، 25 تاریخ کو، زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، 25 کے حاضری میرے یہاں ہوگی اسی مہینے کے 25 تاریخ تک میں یہاں موجود ہوں۔ اور جو آج میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے، خصوصاً میرے اسٹاف اور بیر سے آئے ہوئے لوگوں نے بشمولیت ہمارے فخر ڈیرہ، سچی بات ہے کہ ابھی میرے ایک دوست کہہ رہا تھا، میں وہ آپ کو بات بتا دوں، اس نے کہا کہ یار آپ کا ڈیو اتنا پیارا، اتنا خاکسار، ہمارے پنجاب میں تو ہاتھ نہیں ملاتے کسی سے، وہ دوست یہاں موجود ہے، عزیز اللہ صاحب، ہاں یہ ٹیچر ہے سر، تو میں نے کہا انشاءاللہ یہ وہ ڈیو نہیں ہے، وہ ڈیو ہے کہ KPK میں جو میری علم ہے، اور انشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا، میں ایمان سے کہتا ہوں ٹاپ کلاس پر جو ڈیو ہے وہ اسماعیل خان کا ہے، اور وہ مسرت حسین خان بلوچ ہے۔ بہرحال میں
یہاں پر آیا، کچھ دوستوں نے ڈیمانڈ کی، جس میں خان زمان صاحب میرا بچپن کا دوست ہے جو وہاں بیٹھا ہے، میرا سیکنڈ کمان بھی ہے اور ابھی انچارج بھی رہے گا نیکسٹ ہیڈ ماسٹر کے آنے تک، اور کچھ میرے یہاں پر خان زمان صاحب نے ذکر کیا، ہمارا سر جی ایک کلاس فیلو تھا، دوست تھا، ڈاکٹر امان اللہ صاحب بھائی جیسا تھا، اور گومل یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی بنا تھا۔ وہ مرحوم، اس مرحوم کی سال ثواب کے لیے میں یہاں کچھ کی، میرے ساتھ اسکول تھے، لیکن میں نے کہا جو کچھ یہاں کروں گا اس کا یہ سال ثواب میں ڈاکٹر صاحب کے سپرد کروں گا، اور اس میں میرے ساتھ میری ٹیم، میرا اساتذہ کرام، سچی بات ہے یہاں کے طلباء جو یہ بیٹھے ہیں معصوم، انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، اور میں مطمئن ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، انسان کمزور ہے، میں بھی کمزور ہوں، میری سے غلطی ہوئی ہوں گی، لیکن غلطی وہ ایک پروفیسر سے میں سن رہا تھا کہ غلطی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی بشری غلطی، میں بھوکا ہوں، میں نے زیادہ کھانا کھایا، یہ میری بشری تقاضے ہیں، یہ میرے بچی تقاضے ہیں، میں جا رہا ہوں کسی سے لفٹ لیا، غلطی کی، اچھی کی، یہ میری بچی تقاضے ہیں، یہ غلطی یقیناً ہر انسان سے ہوتی ہے۔ ایک غلطی یہ ہے کہ سوچے سمجھے میں قریش صاحب کے لیے میں گڑا کھودوں، سوچے سمجھے میں بشیر احمد کے لیے سازش کروں، یہ میں نے، میرے دوست بھی جانتے ہیں، میرے کلیگ بھی جانتے ہیں، میرے کلاس فیلو بھی جانتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے میرے استاد ثبوت کے طور پر موجود ہے، یہ انشاءاللہ میں نے کبھی کسی دشمن کے خلاف بھی نہیں کیا، ورنہ رشید صاحب یہاں پر SST کارگر کا، یہ بھی ہمارے بچپن کا دوست ہے، یہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تم اور ماں آپ پہلے کہتے ہیں اس کے ساتھ یوں کریں گے، یہ کریں گے، لیکن خود ہوتا کچھ نہیں، یہ سب باتیں معصوم بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اساتذہ کرام سے گزارش ہے، باقی مجھ سے ہر سے یہ تجربہ کار بھی ہیں، لائق بھی ہیں۔ ہاں ایک بات میں اپنے صاحب کے ساتھ سرجی کرتا ہوں، ایمان سے میں 15 منٹ اکثر اسمبلی سے پہلا کرتا تھا، اور میں جب دیکھتا نا تو پورا اسٹاف حاضر ہوتا تھا، اور میں نے آج تک کوئی ہے تو بتا دے، کسی ٹیچر کو میں نے نہیں کہا آج تک کہ آپ کلاس میں لیٹ گئے یا کیوں نہیں جاتے، کیونکہ یہ موقع انہوں نے کبھی نہیں دیا مجھے۔ میں اس لیے اپنے اس سکول کے سٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو کچھ میرا ریزلٹ ہے، ڈکی اسکول کا پرنسپل یہاں موجود تھا اور ڈکی اسکول کے اساتذہ بھی ہیں، یہ اب بھی ہمارے لڑکے وہاں پر جاتے ہیں، ان کے جو بشری تقاضے ہوتے ہیں وہ ڈکی اسکول کے ہم پورا کرتے ہیں، سب سے زیادہ پورا کرتے ہیں، لیکن یہ ایمان سے کہہ دے کبھی ہم نے اپنے بچوں کی سفارش نہیں کی ہے، کسی سے بھی نہیں کی ہے، اور اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا تھرو اور ریزلٹ 95% سے اس دفعہ 95% آیا، اس سے آگے زیادہ ہوا کرتا تھا، اس سے کم سرجی نہیں آئی، یہ میری وجہ نہیں ہے، اس ناچیز کی وجہ نہیں ہے، یہ اس سکول کے سٹاف کی برکت ہے، ان کے محنتیں ہیں اور ان کے کاوشیں ہیں، لہذا میں اس کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مزید وقت نہیں لیتا، واقعی دیر ہو چکی ہے، بس اپنے ان بچوں سے، اساتذہ کرام سے ایک گزارش ہے کہ خدا رہا بس اب جب بھی جائیں اللہ اور اللہ کا رسول کو یاد کرنا ہر کوئی یاد کرتا ہے، لیکن عمل تھوڑے لوگ کرتے ہیں، بعض ہیں جو وہ مومن ہے پکے اور اللہ کی ولی ہے، لیکن کم از کم یہ سوچ کے جایا کریں کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میں نے اپنے بیٹوں کو پڑھانا۔ اگر یہ سوچ آپ میں آ گئی انشاءاللہ آپ کامیاب ٹیچر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سر جی کی ایجوکیشن میں عزت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ سب آج دیکھ لیں، میں نے کہا آج میں نے دیکھا کہ ایجوکیشن میں عزت جو ہے، میں ایمان سے کہتا ہوں کسی معافی میں نہیں۔ کبھی کبھار میں جاتا ہوں راستے میں، پرانے شاگرد ملتے ہیں، ان کے والدین ملتے ہیں، خدا کی قسم سے اس انداز سے ملتے ہیں جو مجھے شرم آ جاتی ہے۔ ایجوکیشن میں اساتذہ کرام عزت ہے، ہاں ایک بات ہے کہ ٹیچر بنے، اگر آپ ٹیچر ہیں تو عزت ہے، اگر آپ سوداگر ہیں تو عزت نہیں۔
بس یہ اساتذہ کرام کے لیے اور عزیز بچوں، بس آپ کے لیے آخری پیغام وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ محنت 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 وار اس سے آپ کامیاب ہوں گے۔ میں نے اپنی مثال دی، ہم دیا پر لیمپوں پر پڑا کرتے تھے، آپ لوگوں کے لیے بجلیاں ہیں۔ ہمارے پاس کوئی سہولیات نہیں ہوا کرتی تھی۔ خان زمان صاحب نے کہہ دیا کہ ملیشیا کا جوڑا اور ملیشیا کپڑے کا بستہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج آپ کے سامنے کم از کم کرسی پر بیٹھے ہیں، اور یہ سب حضرات ان کی مثال مرید کاظم صاحب نے، ڈیو صاحب کی مثال مرید کاظم صاحب نے دی ہے۔ تو آپ میں سے سر سید احمد خان بھی پیدا ہو سکتا ہے، آپ میں سے مسرت حسین خان بلوچ بھی بن سکتا ہے، آپ میں سے میرا دوست جو اس وقت بہت بڑی کرسی پر پشاور بیٹھا ہے انجینئر خان زمان صاحب بھی بن سکتا ہے، آپ میں سے دین محمد بھی پیدا ہو سکتا ہے، آپ میں سے ایک کامیاب انسان ضرور پیدا ہوگا انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے۔ اساتذہ کا بس میں ختم کرنے سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ والدین اور اساتذہ کا احترام جس نے کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ زندگی کا کامیاب انسان بنا ہے۔ جنہوں نے والدین کو اور اساتذہ کی نافرمانی کی یا کوشش کی، وہ زندگی میں کامیاب انسان کبھی نہیں بنا۔ میں آخر میں اپنا ایک شخصیت رہ گئی، انعام خان کلی کا بھی شکر گزار ہوں۔ آئے تمام مہمان، شاگردوں، کلیگ، اساتذہ کرام اور خصوصاً یہ جو انتظامیہ ہے آج کا جو یہ فنکشن جنہوں نے ارینج کیا ہے، تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔